وقت تھوڑا کم ہے، نماز کا بھی ٹائم جو ہے وہ نزدیک آ چکا ہے، اذان کا ٹائم ہے، تو ایک دو حدیثیں بیان کرنا، توجہ کے ساتھ سننا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اعمال ہیں، اعمال ان کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر۔ اگر نیت آدمی کی اچھی ہے تو اس کے اعمال بھی اس کو اس کا اجر ملے گا۔ تو ہماری جو نیت ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ ہم جہاں پر آئیں کچھ سیکھ کے جائیں، دین کی بات لے کر جائیں۔ تو صرف یہی مقصد ہو آنے جانے کا تو پھر اس کا مقصد نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، مختلف مقام پر جو ہے وہ آیات بینات کا ذکر کیا، ارشاد فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا کہ توبوا الی جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، کہ اے مومنو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، اس کی بارگاہ میں لوٹ کے آنا۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیاب ہو جائے۔ اور ایک جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والوں کو جو ہے وہ اللہ پاک نے خطاب کیا ہے، ایمان والوں کی طرف توجہ کر کے یہ بات کی ہے، اہل ایمان جو لوگ ہیں ان کو مخاطب کیا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں جا کر توبہ کرو، اس کی بارگاہ میں۔ اب دیکھیں کہ یہ اللہ کا اپنے بندوں پر بڑا فضل ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ اور چھوٹے والوں چپ قریب ہونے اللہ پاک کا اپنے بندوں پر یہ بڑا احسان ہے۔ دیکھیں کہ اگر ہم دنیا کے معاملات میں دیکھیں، ایک بندہ ہمارا ملازم ہے تو ہم جس بات سے اس کو منع کریں وہ وہی کام کرے، تو پھر ہم اس پر ناراض ہوں گے یا راضی ہوں گے؟ دنیا کا معمول ہے نا۔ ایک مرتبہ ہم ایک شخص کو منع کرتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، پھر وہ یہی کام کرتا ہے۔ دوسری مرتبہ اس کو منع کرتے ہیں، پھر یہی کام کرتا ہے۔ ہم جس چیز سے انہیں منع کر رہے ہیں وہ وہی کام کر رہا ہے، اور جس کام کے کرنے کا حکم دیں وہ نہیں کر رہا ہے۔ تو پھر دنیا کا یہ معاملہ ہوگا کہ اسے ہم کیا کریں گے؟ یا تو اس کو ملازمت سے نکال دیں گے، یا پھر اس پر ہم اپنا غصہ نکالیں گے۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے اپنے بندوں پر، اس کی کرم نوازی ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ پاک پھر بندے کو کہتے ہیں میری طرف لوٹ کے آ۔ اللہ نے جو ہے وہ توبہ کا دروازہ جو بندے کے لیے کھولا ہوا ہے، یہ فضل ہے نا۔ سنا اگر دیکھا جائے تو یہ اس کا کتنا فضل ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ میری طرف میرے بندے لوٹ آؤ۔ تو اگر یہ معاملہ ہمارا ہو اور ہمارے جو ہے ملازم کا ہو تو ہم اس کو معاف نہیں کریں۔ ایک دو مرتبہ ہو سکنا اساں اس کی معاف کری چھوڑا، تو تری دفعہ ہو سکنا کہ اساں اس کی پتہ نہیں کیا کچھ باندھ نوکری تھی میں کر دی چھوڑا۔ لیکن اللہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ وہ جو ہے بندہ گناہ کرتا ہے وہ پھر کہتا ہے کہ لوٹ آ جاؤ۔ ایک دو حدیثیں بیان کروں گا، پھر دعا کا وقت قریب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے حضور نے صحابی انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کی زندگی کا معمول کیا تھا، دن کا ان کا معمول کیا تھا۔ حالانکہ جو نبی ہوتا ہے نا، نبی وہ معصوم ہوتا ہے، نبی گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے گناہ سرزاد نہیں ہوتا ہے۔ جتنے بھی عام انسانوں کے اندر جو خواہشات ہوتی ہیں بری ہوئی، وہ خواہشات جو ہے نبی کے اندر ہوتی ہیں لیکن وہ اس کے قابو میں ہوتی ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟
ہماری جو خواہشات ہیں وہ ہمارے قابو میں نہیں ہوتی ہیں، ہم گناہ کر جاتے ہیں، غلطی کر جاتے ہیں، جھوٹ بول جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ ان ساری جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ رضائل اخلاق ان سے محفوظ ہوتا ہے، نبی اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یقول واللہ انی لا استغفر اللہ، کہ خدا کی قسم میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتا ہوں؟ حضور فرما رہے ہیں کہ دن میں کیا کرتا ہوں؟ 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں کیا کرتا ہوں؟ توبہ کرتا ہوں۔ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ 70 مرة، تو ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ خدا سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ حضور جو ہمارے نبی پاک ہیں ان کی زندگی کا اور ان کے دن کا معمول ہے کہ وہ دن میں یہ کام کریں۔ تو ہم تو پورا دن گناہ ہی کرتے رہتے ہیں لیکن اس کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے۔ تو زندگی کا دوستو، زندگی کا انسان کو پتہ نہیں ہے، کتنے نوجوان لوگ ہیں جو اپنی جوانی کے اندر ان کو موت واقع ہو گئی۔ تو ہم ہر روز اس امید پر جیتے ہیں کہ آج ہم نے نہیں مرنا ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، ہو سکتا ہے ہم 100 سال رہیں، 60 سال رہیں، 70 سال رہیں، اسی امید پر ہم زندہ ہیں نا۔ لیکن ہر روز اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس کی بارگاہ میں لوٹ آؤ۔ صوفیاء جو لوگ ہیں، جو اللہ کے ولی لوگ ہیں، جو سلوک کی منظر انسان طے کرتا ہے، پہلی منظر انسان کی توبہ ہے کہ جو میں نے گناہ کر لیے مالک میں بھولا ہوا کرتا رہا ہوں، لیکن اب میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، میں لوٹ کے آتا ہوں، میں تیری بارگاہ میں کیا کرتا ہوں؟ معافی مانگتا ہوں۔ تو یہ اس کا کرم ہے اپنے بندوں کا کہ بندہ جب اس کی بارگاہ میں لوٹ کے جاتا ہے وہ بندے کو معاف کرتا ہے۔ اساں دا ایک کڑی مڑا گھر نہ پجا تو اسی گھروں کڈی چنے ہیں، ملازم ہو تو اس کو رہنے ہی نہیں دیتے، ہمارا بچہ ہماری بات نہ سنے تو ہم اس کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے تو ہم 100 مرتبہ جو ہے گناہ کرتے ہیں، پھر اس کی بارگاہ میں لوٹ آتے ہیں، پھر وہ معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ اپنے بندے پر خوش کتنا ہوتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے۔ ان ابی حمزہ انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ افرح بالتوبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اضلہ فی الارض قلادہ۔ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو حمزہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کو بے آب و گیار چٹیل میدان میں کھو جانے کے بعد اونٹ مل جائے۔ نے پھر اس میں
ابو حمزہ انس بن مالک انصاری فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ بندے پر اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس شخص سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ایک بندہ ایسے راہ کے اندر وہ سفر کر رہا ہے، اس کا کہیں اونٹ جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے، تو وہاں نہ پانی ہے نہ کھانے پینے کی کوئی چیز ہے. تو اس مقام پر جب اس کا اونٹ گم ہو جاتا ہے تو اب اس کو موت کے سوا اور کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے. کہ وہ کہتا ہے کہ دور تک نہ مجھے کوئی مکان نظر آ رہا ہے، نہ کوئی درخت نظر آ رہا ہے جو مجھ سے سیاحت آ کرے، نہ پانی نظر آ رہا ہے. تو اس حالت میں اگر بندے کو جو ہے وہ اس شخص کو اونٹ مل جائے، سواری مل جائے جہاں پر اس کا جو ہے کھانا پینا سارا کچھ موجود ہو، تو وہ بندہ کتنا خوش ہوگا کہ میں موت سے بچ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے مقام پر اگر کسی شخص کو اونٹ مل جائے تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی. تو اللہ اپنے بندے پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جو بندہ اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے. یہ اس کا کتنا فضل ہے، اس کی کرم نوازی ہے نا. اگر ہم اکیلے میں اس چیز کے بیٹھ کر سوچیں کہ ہم نے زندگی میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں، اگر ان گناہوں کی معافی نہ ہو تو پھر ہمارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے.